أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي العظيم. मिलके दुरूद पाक का नज़ारा पेश करिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 सरवार आलम सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا کی ان کی آنکھیں روشن آنکھیں پیاری آنکھیں نور خدا ہی ان کی آنکھیں روشن آنکھیں پیاری آنکھیں دیکھ رہی گئے دیکھ رہی گئے سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جامی ان کا مت والا ہر خسرو گئے ان کا پالا ہر جامی ان کا مت والا ہر خسرو گئے ان کا پالا سید ان کا سید ان کا قلب معلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں گئے کوئی تمنا میرے مولا اتنا کرنا اور نہیں ہے کوئی تمنا میرے مولا اتنا کرنا ان کو دیکھوں ان کو دیکھوں جب نکلے دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ شروع کریں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الدلیل ما يمكن توصل بصحیح النظر فیہ الى مطلوب خبری کالعالم. تو پہلے مورخ کی تعریف ہے. یہ مورخ شے کے تصور کا فائدہ دیتا ہے. علم ہے، علم تصوری، اور دوسری ہے دلیل.
ثم الدلیل، تو دلیل کی اصطلاحی اصولی تعریف فرماتے ہیں۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل دلالت سے مشتق ہے۔ دلالت کا معنی ہوتا ہے کون الشیء بحیث، شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے، اس کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے۔ تو پہلی شے جس کے علم سے دوسری شے کا علم آتا ہے، تو پہلی کو دال اور دوسری کو مدلول۔ اور دلیل اسی دلالت سے مشتق ہے۔ تو اصولی تعریف اس کی یہ ہے جو ماتن نے کی ہے، ما یمکن التوسل، یعنی دلیل وہ شے ہے جو اس میں صحیح نظر کریں تو مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو۔ یمکن التوسل، پہنچنا ممکن ہو، مطلوب خبری، آگے مطلوب خبری تو توسل ممکن ہو، یعنی یہ ضرور بالفعل بھئی پہنچ بھی گیا، بس اتنا ہے کہ نظر صحیح کے ساتھ اس کے اندر نظر صحیح کی فاسد سے احتراز ہو گیا، نظر صحیح کی تو مطلوب نظری مطلوب خبری تک توسل ممکن ہو، آگے بالفعل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے دلیل کی تعریف۔ اور جو فلاسفہ ہیں حکما وہ اور تعریف کرتے ہیں، متکلمین اصولی یہ تعریف کرتے ہیں کہ توسل ممکن ہو۔ چلیں جی، پھر دلیل وہ شے ہے کہ ممکن ہو پہنچ جانا، پہنچنا ساتھ صحیح نظر کے بیچ اس کے مطلوب شے کے طرف، مطلوب خبری کے، مطلوب یہ خبری کہا ہے، مطلوب خبری کے۔ تو یہ ہے دلیل کی تعریف، یعنی پہنچنا ممکن ہو، بالفعل پہنچ گیا یا نہیں تو اس میں کوئی، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دلیل میں نظر فکر کی جاتی ہے، اس کے مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں، صغریٰ کبریٰ حد اوسط شرائط پائے گئے، اب نتیجہ آیا، یہ مطلوب خبری ہے، یہ نتیجہ آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، اور اس لیے توسل ممکن کہا ہے۔ فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں صغریٰ آ گیا کبریٰ آ گیا، یہ فیضان ہوا تو نتیجہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی نتیجہ کا اللہ جل شانہ نتیجے کا فیضان میں مضطر ہو جاتا ہے، مضطر ہے، وہ اضطرار کا قول کرتے ہیں۔ یہ متکلمین ہیں، یعنی جس طرح صغرے کبرے کا فیضان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو نتیجے کا فیضان بھی اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا ایک بندہ ہے، اس نے صغریٰ کبریٰ نظر فکر کی، ترتیب دی اور شرائط بھی پائے گئے، موانع نہیں ہیں، شرائط پائے گئے ہیں، لیکن نتیجے کا فیضان نہیں ہوا۔ نتیجے کا فیضان اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو فیضان فرمائے چاہے تو روک دے۔ یہ جو تعریف کی گئی اس میں ما یمکن التوسل کہا ہے، اور مناطقہ وہ استلزام کا قول کرتے ہیں، وہ بھی تعریف بیچ آ رہی ہے۔ تو ما یمکن التوسل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب خبری۔ اب
وہ مطلوب خبری کہ توسل ممکن ہو جو اگے عام ہے، مطلوب خبری قطعی ہو ظنی ہو، دلیل سے تصدیق آتی ہے اور تصدیق ظن سے شروع ہوتی ہے، اور ظن راجع دانستان ہے، اور یعنی علم منطق میں تصدیق ظن سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے علم کلام میں بھی تصدیقات ہیں جو ظنی ہیں، عقائد ظنیہ ہیں، اس میں کوئی یہ نہ کرے کہ عقیدہ تو قطعی ہوتا ہے، عقائد ہیں بہت سارے جو ظنی دلائل ان پر قائم ہیں اور ظنی ہوتے ہیں، جتنے عذاب قبر کا مسئلہ ہے، تفصیل ملائکہ یا تفصیل صفات کی بحث آتی ہے، ذات کا عین ہیں، زید ہیں، یہ سارے مسائل آخر تک یہ سارے مسائل ظنی ہوتے ہیں، تو عقیدہ نہیں، تو مطلوب خبری کبھی ظنی ہوگا، مطلوب خبری کبھی قطعی ہوگا، مقدمات قطعیہ ہیں تو مطلوب خبری قطعی حاصل ہوگا، مقدمات ظنیہ ہیں تو مطلوب خبری ظنی حاصل ہوگا۔ یہ دلیل پہلی جو ہے وہ ظن کو بھی شامل ہے، عام ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقد يخص بالقطعی ويسمى الظنی امارۃ۔ یہ دوسری دلیل ہے، تعریف ہے دلیل کی، انہوں نے قطعی کی قید لگائی ہے، باقی تعریف ہوئی ہے، ما يمكن توصل بصحیح نظر فیہ الی مطلوب خبری قطعی، مطلوب خبری قطعی، یہ قطعی مطلوب خبری جو حاصل ہوگا وہ بھی قطعی ہوگا، قطعی یقینی، اور جس کی جانب مرجوح جائز نہیں ہے، ظن میں جانب مرجوح جائز ہوتی ہے، تو انہوں نے گاہی تخصیص کی، یعنی ایک جزمی تعریف بس گاہی تخصیص کی گئی ہے، اور گاہی تخصیص کی گئی دلیل ساتھ قطعی کے، اس پر ہوتا ہے نا، جیسے العالم حادث، العالم حادث، عالم حادث ہے، عالم موجود ما سوی اللہ من الممکنات، حادث یعنی مسبوق بالعدم، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ اب اس پر جو دلیل ہے یہ دلیل عقلی قائم ہے، اور اس کے اوپر جو مطلوب حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور پھر حدوث عالم سے مطلوب قطعی یعنی فلح الصانع، الصانع موجود، یہ مدلول قطعی ہے۔ اب یہ تابع تعریف دلیل کی جب قطعی سے ہو گئی تو پھر نظر فکر جن مقدمات میں ہوگی وہ بھی قطعی ہوں گے، پھر ظنی دلیل ظنی بھی تو ہوتی ہے، فرمایا اصطلاح میں جو دلیل ذکر کریں گے وہ قطعی ہوگی، مطلوب خبری قطعی تک پہنچائے گی، اور جو ظنی ہوتی ہے اس کو دلیل نہیں کہتے، اس کو نام دیتے ہیں امارت، یہ امارت ہے، امارات ہیں، یہ علامات ہیں، تو وہ امارت ہوتی ہے جو ظنی دلیل ہوتی ہے، اس کو امارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ تعریف کر ما یمکن التوصل بصحیح نظر فیہ الی الظن بمطلوب خبری، تو علامات تو ظنی دلیل کو امارت سے تعبیر کرتے ہیں، تو جو قطعی دلیل اس کو دلیل سے تعبیر کرتے ہیں، اور نام رکھی گئی دلیل ظنی امارات۔ چلیں جی۔ والانتاج مبنی علی التسلیس اذ لا بد من واسطۃ فواجبت المقدمتان ومنها هنا قال المنطقی هو قولان يكون عنه قول آخر۔ اب یہ بیان فرماتے ہیں
کہ دلیل نتیجہ تب دے گی، ایک دعویٰ ہے تو دعویٰ موضوع محمول سے مرکب ہے، قضیہ ہے، اور وہ نظری ہے، تو نظری دلیل جب آئے گی تو ایک واسطہ ضروری ہے، جیسے العالم حادث، اب یہ ہمارا مطلوب ہے، العالم حادث، اور یہ قضیہ ہے اور نظری ہے کہ عالم حادث ہے، اس کی دو طرفیں ہیں، ایک عالم دوسرا حادث۔ عالم کا تصور ہے موجود ما سوی اللہ من الممکنات، موجود ما سوی اللہ من الممکنات، اور حادث اس کا معنی ہے مسبوق بالعدم، عدم سابق ہے، وجود مسبوق ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا۔ یہ جو عالم محسوس ہے، زمین آسمان، یہ مسئلہ کہ العالم حادث، یہ نظری مسئلہ ہے۔ ہم نے مسجد بنائی یا مدرسہ بنایا، زمین سفیدہ پڑی تھی، پھر مدرسہ قائم ہوا، گھر بن گیا، گھر بنایا، تو چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے، تو ہم کہیں گے یہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا اب بنا ہے۔ کہتے پہلے ادھر آبادی نہیں تھی، اب یہ آبادی ہو گئی ہے، گھر بن گئے ہیں، لیکن یہ عالم جب بندہ پیدا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو یہ عالم موجود ہے۔ اس سے جو پوچھو بھئی یہ عالم تم نے دیکھا کہ پہلے نہیں تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو جب سے پیدا ہوا اسی طرح دیکھا۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے پوچھا، تو اس نے کہا بیٹا میں جب سے پیدا ہوا اسی طرح پایا، اسی طرح سلسلہ۔ تو کوئی نہیں کہتا کہ میرے سامنے یہ عالم بنا ہے پہلے نہیں تھا، لہذا العالم حادث، یہ مسئلہ نظری ہے، نظر فکر سے اس کا حدوث ثابت ہوگا۔ اب نظر فکر عالم اور حادث، موضوع اور محمول، حادث کا ثبوت عالم کے لیے یہ ثبوت تب ہوگا کہ ایک واسطے کی ضرورت پڑے گی، واسطہ درمیان میں، جیسے کہتے ہیں نا بھئی تم نے صدر صاحب کو ملنا ہو تو تم خود تو نہیں مل سکتے کیونکہ تمہاری معرفت نہیں ہے، تو درمیان میں ایک واسطہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن واسطہ بھی وہ جس کا تعلق صدر صاحب کے ساتھ بھی ہو اور تیرے ساتھ بھی ہو، کیونکہ اگر ایک جانب بالکل یا کسی جانب واسطہ نہ ہو تو وہ واسطہ نہیں بن سکتا، ایک جانب ہے دوسری نہیں تو بھی واسطہ نہیں، تو واسطہ ایسا ہے جس کا دونوں طرفوں کے ساتھ تعلق ہو، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نظر فکر میں۔ تو عالم کے موضوع ڈھونڈو، عالم کے محمولات ڈھونڈو، سارے اکٹھے کرو میز کے اوپر، پھر حادث کے موضوع ڈھونڈو، حادث کے محمولات، یہ بھی سارے، یہ بڑا تتبع ہے، یہ بہت یعنی استقراء ہے، تلاش ہے، طلب ہے، نظر فکر ہے۔ تو مستدل تلاش کرتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ بھئی ایسا واسطہ جس کا تعلق عالم کے ساتھ بھی ہو، حادث کے ساتھ بھی ہو، وہ واسطہ ٹھہرے گا۔ تو تلاش کرتے ایک واسطہ ملا، وہ ہے متغیر، اس کا تعلق عالم کے ساتھ بھی ہے کیونکہ عالم کا محمول بنتا ہے۔ العالم متغیر، ہم نے عالم کے افراد دیکھے، ان میں تغیر دیکھا،
عالم کے افراد. تغیر دیکھو، پہلے بندہ نہیں ہوتا، پیدا ہو جاتا ہے، یہ مسبوق بالعدم ہے، پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے. تو اسی طرح عالم کا جو فرد بھی لوگے یہ تمہیں نظر آئے گا کہ یہ متغیر ہے. سورج نے طلوع کیا، پہلے تو طلوع نہیں تھا، پھر غروب کیا، تو یہ حرکت اور سکون کی بات پر جا کے منتہی ہوتا ہے. حدوث متغیر کہ ہر عالم متغیر ہے، اس کی بنا پھر حرکت اور سکون کی بات پر ہے کہ حرکت کیا ہے. وہ حرکت خروج من القوت الی الفعل تدریجاً، کہ قوت سے استعداد سے فعالیت کی طرف نکلنا آہستہ آہستہ. یہ خروج من القوت الی الفعل یہ حرکت ہے اور سکون ہے. عالم جو ہے یہ حرکت اور سکون میں منحصر ہے. اللہ تعالیٰ حرکت سے پاک ہے، سکون سے پاک ہے. عالم تو حرکت سکون پر جا کے انتہا ہوتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ عالم متغیر ہے، اس میں تغیر ہے. تو متغیر عالم کے اوپر محمول ہوتا ہے، تو کہیں گے العالم متغیر، یہ صغرا بن گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ متغیر کا حادث کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی حادث کا موضوع بنتا ہے، حادث کا ثبوت متغیر کے لیے. اور جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے. تو یہ کبرا شکل اول، ایجاب صغرا، کلیات کبرا، حد اوسط مقرر، العالم متغیر، کل متغیر حادث. تو نتیجہ آئے گا العالم حادث. جب عالم کا حدوث ثابت ہو گیا تو پھر اس کے لیے محدث ضروری ہے، کیونکہ عالم ممکن ہے. ممکن کی دو طرفیں ہیں، وجود عدم. اور وجود عدم ایسے جیسے ترازو کے دو پلڑے. اب اگر کوئی کہے ترازو کا ایک پلڑا خود بخود جھک جاتا ہے، اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ دنیا جان میں کوئی عقل کہے گی ترازو کے دو پلڑے یہ تو برابر ہوتے ہیں، خود بخود تو نہیں جھکتا. کوئی مرجع ہوتا ہے جو ترجیح دیتا ہے ایک پلڑا جھکتا ہے، ہم نے بانٹ رکھا تو وہ جھک گیا. تو کوئی جھکانے والا، تو ممکن عدم اور وجود ممکن کے اس طرح برابر ہیں جس طرح ترازو کے دو پلڑے برابر ہیں. اب جس طرح ترازو کا ایک پلڑا خود بخود نہیں جھکتا، اسی طرح ممکن کا ایک پلڑا بھی خود بخود نہیں ہو جاتا کہ ممکن خود بخود عدم سے وجود کو نکل آئے یا وجود سے عدم کی طرف چلا جائے، خود بخود نہیں. یہ بات عقلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ممکن کے لیے مرجع چاہیے جو اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دے یا عدم کو ترجیح دے وجود سے. تو مرجع ہونا چاہیے. یہ تو مرجع، اب مرجع کون ہے؟ یعنی مرجع ممکن کے وجود کے لیے کہ عدم سے اس کو وجود دیا. کوئی شے خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی. اتنا بڑا عالم ہے، یہ عدم سے آپ خود بخود وجود میں آ گیا. تو یہ ایسا ہے جیسے ترازو کا ایک پلڑا کوئی کہے خود بخود جھک گیا. جیسے وہ بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ بات بھی عقل نہیں مانے گی کہ یہ عالم خود بخود وجود میں آ گیا. خود بخود وجود میں یہ ترجیح بلا مرجع جو بالکل استحالہ عقلی ہے. اب وہ جو مرجع ہے، مرجع کون ہے؟ عدم سے جو وجود دے، یا مرجع ممکن ہے؟ مرجع بھی ممکن ہے. تو مرجع ممکن نہیں ہو سکتا
کہ ممکن اپنے وجود میں خود محتاج ہے، دوسرے کو کیسے وجود دے سکتا ہے؟ پھر ممکن مرجی ہو تو وہ بھی تو ممکن ہے، اس کا وجود عدم بھی تو برابر ہے، اس کے لیے پھر ایک اور مرجی ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایک اور، تو اسی طرح سلسلہ آگے لا الہ نہایہ چلا جائے گا، تو تسلسل لازم آئے گا، اور براہین ابطال تسلسل قائم ہے کہ غیر متناہی امور موجود بالفعل مترتب ہوں، یہ محال ہے۔ جتنے امور ہوں گے متناہی ہوں گے، اگرچہ ان کا سلسلہ آگے نہیں رکے گا، لیکن جو وجود میں آئیں گے وہ متناہی ہوں گے۔ تو یہ مرجحات میں سلسلہ مرجحات کا غیر متناہی بالفعل موجود ہوگا، تو غیر متناہی امور بالفعل موجود ہوں، اس پر براہین ابطال تسلسل قائم ہیں، فلسفہ میں ان کی تقریریں آتی ہیں۔ لہذا مرجح ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب ممکن نہیں ہو سکتا تو مرجح کون ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود ضروری عدم محال، وہ خود موجود ہے، اس کے وجود کی مقتضی خود اس کی ذات ہے، بلکہ بعد نے کہا وہ بے نفس ہی موجود ہے، یہ تعبیر کرنی پڑتی ہے۔ وہ خود موجود ہے، موجود فی نفس ہی، موجود بے نفس ہی، موجود لنفس ہی۔ موجود فی نفس ہی، موجود فی نفس ہی اور چیزیں ہیں، موجود فی نفس ہی ہیں، اراض بھی موجود فی نفس ہی ہوتی ہیں معدوم فی نفس ہی کے مقابل، اور موجود فی نفس ہی تے پھر بے نفس ہی۔ موجود بے نفس ہی جواہر ہوتے ہیں، جوہر قائم بے نفس ہی ہے، اپنے قیام میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بے نفس ہی، موجود بے نفس ہی۔ اللہ موجود فی نفس ہی بے نفس ہی، مخلوقات سے، جواہر سے اور ممکنات سے اس کا فرق آئے گا کہ وہ موجود فی نفس ہی بھی ہے، بے نفس ہی بھی ہے، لنفس ہی بھی ہے۔ جب کہیں کہ لنفس ہی ہے تو لام لنفس ہی میں یہ کہ اس کے وجود اور ہستی کی علت خود اس کی ذات ہے، لیکن یہ تعبیر میں کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ علت اور معلول میں تقدم تاخر ہوتا ہے، بس اس کی ذات اور وجود جانے اس طرح نہیں ہے کہ اس میں تقدم تاخر ہو، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ممکن کی علت تو ہوگی، علت شے کی شے سے پہلے ہوتی ہے، پھر وہ شے میں تاثیر کرتی ہے، اس کو وجود دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی علت نہیں ہے، وہ خود بے نفس ہی موجود ہے، لے نفس ہی موجود ہے۔ ایسی ذات یہ ہے کہ جس نے اس عالم کو پیدا کیا، وہ ذات کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ یہ دلیل عقلی، تو دلیل عقلی کہ واسطہ درمیان میں آیا، اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر جو دلائل قائم ہیں وہ سارے عقلی ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں، یہ مسجد شریف ہے، یہ مسجد شریف کراچی کے اندر ہے، ہاں، یہ حصہ اور ٹکڑا زمین کا یہ اس خاص وضع میں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ٹکڑا ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن کوئی مرجح ہے جو وہ وضع دیتا ہے بھئی یہ ادھر ہونا چاہیے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ذات اللہ کی ہے جو اشیاء کو اپنے اپنے محل میں وضع دی۔ یہ مسجد کے نقوش، دیواریں، اس کی وضع، جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے،
خود بخود تو نہیں نا زمین سے نکل آئی، خود بخود کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ محل بنا ہوا ہو، اس کے نقوش دیکھے گا، اس کی وضع دیکھے گا، اندر دیکھے گا، باہر، اوپر نیچے، اس کو دیکھے گا، احاطہ کرے گا، اس کی یہ نظر بصر احاطہ کرے گی۔ پھر اس کے بعد عقل کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ کوئی اس کا بنانے والا ہے، وہ بڑا عالم تھا، قادر تھا، اس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ ہماری عقل ادھر تو کام کرتی ہے، لیکن عالم کو جب بندہ دیکھتا ہے، یہ ایسا منظم نظام، ایسا عجیب حکمتوں پر مشتمل محکم نظام کہ عقل کہتی ہے اس کا بنانے والا موجود ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں متعدد آلہہ ہوتے تو کب سے یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو گیا ہوتا، لیکن فساد نہیں ہے، منظم نظام ہے، چل رہا ہے، بڑی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ عقل کہتی ہے اس کا چلانے والا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اس عالم کو دلیل قائم فرمایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو تفکر کرتے ہیں، فکر، نظر فکر ہے، جو اس کے خلق میں نظر فکر کرتے ہیں۔ اور یہ زمین اور بسیط، زمین ہے بسیط ہے، اس زمین بسیط سے فلاسفہ کا ایک قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں الواحد لا یصدر عنہ الواحد، واحد سے صرف ایک شے صادر ہوتی ہے۔ واحد شے ہو، جمی وجود سے بسیط ہے، واحد ہے، اس میں کوئی ترکیب نہیں ہے متعدد چیزوں سے، وہ واحد سے جو فعل صادر ہوگا وہ ایک ہوگا۔ وہ یہ قضیہ مانتے ہیں، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ تو ہم نے کہا یہ زمین ہے، یہ زمین عنصر ہے، اصل ہے اور بسیط ہے، اس میں ترکیب نہیں ہے۔ وہ فلاسفہ اس کو مانتے ہیں، اتصال مانتے ہیں، تماثل جواہر مانتے ہیں۔ جب زمین ایک شے ہے، اس میں کوئی مختلفۃ الاجسام نہیں ہے، یہ بسیط ہے اور ایک شے ہے، وحدت ہے اس کے اندر، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس زمین سے یہ مختلف قسم کی چیزیں کیوں نکل رہی ہیں۔ جی زمین سے اناج نکل رہا ہے، پیداوار نکل رہی ہے، اور پھل، درخت، کوئی درخت تننے والے، کوئی بیلیں، پھر ان کے پھول، پھر ان کے پھل، پھر ان کے ذائقے، پھر ان کے آثار، کیفیات مختلفہ۔ جب یہ بندہ دیکھتا ہے، عقل سے نظر فکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے شے تو واحد ہے، اگر اس کا فعل ہوتا تو ایک ہی قسم کی شے صادر ہوتی، تو یہ جو مختلف قسم کی چیزیں صادر ہیں، ایک حکیم، مدبر، قادر، مختار ذات ہے، جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے نظر۔ اس لیے اس نے کہا نا النظر واجب، نظر واجب ہے، نظر فکر واجب ہے۔ تو جو بھی مسئلہ ہوگا نظری مسئلے میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے نظری ہے، تو اب نظری اس کو حاصل کرنے کے لیے میں دلیل کی ضرورت ہے، تو ان دو کے درمیان ایک واسطے کی حاجت پڑے گی، تو ان نتیجہ تب آئے گا کہ واسطہ ضروری ہے۔ جب واسطہ آئے گا دو مقدمے آ جائیں گے۔ جانا جی، اور نتیجہ دینا بنیاد رکھی گئی وہ اس کی، انتاج، اور نتیجہ دینا بنیاد رکھی یعنی گئی دلیل کا، دلیل نتیجہ دیتی ہے، انتاج مبنی ہے اوپر تسلیس کے،
تثلیث یعنی 3 جزیں ہوں گی. اس لیے جو لابودی ہے واسطہ سے، واسطہ ضروری ہے، واسطہ درمیان میں ضروری ہے. تو واسطے کے بغیر کیسے پہنچے گا؟ تو واسطہ ضروری ہے. پس واجب ہو گئے 2 مقدمے. ومنہا ہونا یہ تفریع ہے. یہ جو ہم نے کہا بھائی 2 مقدموں سے دلیل 2 مقدموں سے مرکب ہوتی ہے. ومنہا ہونا قال المنطقی، یہ تو اصول فقہ ہے. تو منطقیوں نے جو دلیل کی تعریف کی اس نے کہا ہوا قولان، 2 قول ہیں، دلیل 2 قول ہے. یکون عنہ قول آخر، 2 قولوں سے ایک قول آخر حاصل ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے. وہ 2 قول پہلے ہوتے ہیں، ان سے پھر ایک قول، یہ قول آخر نتیجہ ہوتا ہے. تو منطقی نے یعنی اس لیے کہا جو انتاج میں تثلیث ضروری ہے اور 2 مقدمے ہوں گے. اور اسی جگہ سے کہا منطقی نے وہ 2 قول ہیں. یکونوں میں ضمیر مفرد کی ہے، قولان کی طرف راجع ہے. وہ قولان جو ہیں اس سے جب تالیف ہو جاتی ہے نا تو قول مؤلف، منطقی تعریف کرتا ہے نا، دلیل کیا ہے؟ قول مؤلف من قضیتین، قول مؤلف من قضیتین. تو ہوتا ہے اس سے، یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے قول آخر. یہ قول آخر جو ہے یہ مطلوب ہے. تو یہ قول آخر ان سے علیحدہ ہوگا. وہ 2 علیحدہ قول یہ علیحدہ حاصل ہوگا. اگرچہ وہ اس کی ترتیب جب دیں گے تو جب یہ حاصل ہوگا تو علم تصدیقی اس وقت حاصل ہو جائے گا. العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث، العالم حادث، یہ قول آخر ہے. جانیں جی. وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْاِسْتِقْرَاءَ وَالتَّمْثِيلَ. اب دلیل کی تقسیم بیان کرتے ہیں. دلیل کے 3 قسم ہیں، منطق کی کتابوں میں مذکور ہوتا ہے. وہ یعنی یہ جو پیچھے تعریف بھی آئی ہے کہ 2 قول ہیں جس سے قول آخر حاصل ہوتا ہے. یکونو کہا، جو پیچھے یمکنو کہا تھا، یمکن التوسل، آگے بھی تعریف آ رہی ہے. قیاس کو بھی شامل ہے اور استقراء اور تمثیل. قیاس، استقراء، تمثیل، یہ دلیل کے 3 قسم ہیں. اور قیاس جو ہے منطق کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہوتی ہے، قیاس کیا ہوتا ہے. پھر قیاس کے آگے اقسام آتے ہیں، تمثیل، استقراء، اس کے بھی. تو قیاس 2 مقدمے ہوتے ہیں کہ ان کی ذات کو ایک قول آخر لازم ہوتا ہے. یستلزم لذاتہ، وہاں استلزام ہوتا ہے کہ جب 2 قول آ جاتے ہیں تو تیسرا قول بھی. متى سلمت، جب ان کو کوئی تسلیم کر لے ان 2 قول تو اس کو تیسرا قول ماننا پڑے گا. یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ دلیل کے مقدمات نفس الامری ہونا ضروری نہیں. تیرا خصم مانتا ہے تو اس کے مسلمات سے دلیل کو ترتیب دیتا ہے، اگرچہ تیرے نزدیک وہ مقدمے درست نہیں ہیں پھر بھی وہ دلیل ہوگی کیونکہ تیرا خصم مانتا ہے. تو جب وہ 2 مقدمے مانتا ہے ترتیب، تو ایک قول آخر بھی اس کو ماننا پڑے گا. اس میں لذاتی استلزام ہوتا ہے. اور استقراء اور تمثیل جو ہے، قیاس یقینی ہوتا ہے، یقین کا افادہ کرتا ہے. اور استقراء یہ جزیات میں بندہ جستجو کرتا ہے، جزیات کا حکم ڈھونڈتا ہے. ایک کلی ہے، اس کے جزیات ہیں، وہ جزیات سے کلی پر حکم لگاتا ہے. ایک جزی کو دیکھا، حکم معلوم کیا، دوسری کو، تیسری کو، تو اسی طرح اکثر جزیات کو. تو اس نے پوری کلی پر حکم لگا دیا کہ کلو
حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ، بھئی جب کھاتا ہے ہر حیوان جب کھاتا ہے کوئی شے چباتا ہے تو نچلا جبڑا ہلاتا ہے، یہ ساری کلی پر حکم لگا دیا۔ اور یہ ظن کا افادہ کرتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں جزیات سے کلی پر حکم لگانا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کلی کا ایسا فرد ہو جو ہمارے علم میں نہیں آیا، تو وہ کھاتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے، تو مثلاً ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ للاکثر حکم الکل، تو یہ اکثر کا حکم کل پر لگایا جاتا ہے، یہ افادہ ظن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح تمثیل میں ایک اصل مقیس علیہ اور دوسرے فرع مقیس، تو اس میں تساوی پیدا کی جاتی ہے، یہ مجتہد کا کام ہے، جس کو قیاس کہتے ہیں۔ فقہ میں اصول فقہ میں قیاس ہے، منطق میں اسی کو تمثیل کہتے ہیں۔ تو وہ اصل کا حکم پتہ ہے، اس کو حکم پتہ ہے اصل کا، لیکن فرع کا حکم معلوم نہیں ہے، تو پھر وہ اصل کے حکم کی علت تلاش کرتا ہے۔ علت تلاش کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، جب علت اس کو مل جاتی ہے بھئی یہ حکم کی علت ہے، پھر فرع میں دیکھتا ہے کہ یہ علت پائی گئی، علت وصف ہوتی ہے، وہ علت پائی گئی تو پھر فرع میں بھی حکم آ جاتا ہے۔ پھر قیاس کے شرائط ہوتے ہیں، جیسا کہ اصول فقہ باب القیاس میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو ساری باتیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی، تو ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، طالب علموں کو فائدہ ہو۔ جیسے الخمر حرام، الخمر یہ الخمر حرام، یہ مسئلہ ہے۔ اب نکلے بھائی کوئی چرس ہے، کوئی بھنگ ہے، کوئی اور قسم کے چیزیں نکلیں، یہ جزیات ہیں، ان کا حکم معلوم نہیں تھا، تو پھر مجتہد نے اجتہاد کیا، بھائی الخمر حرام، حرام کا ثبوت ہے خمر کے لیے، حکم کی حرمت کی علت کیا ہے؟ تو وہ خمر میں علت ڈھونڈے گا، خمر میں علت اس طرح ڈھونڈے گا کہ اس کی وصفیں گنے گا، وصفیں، بھئی یہ وصف ہے، اس کا رنگ اس طرح ہے، یہ حرمت کی علت، یعنی نہیں رنگ علت نہیں بن سکتا، کیونکہ اور مشروبات ہیں اس رنگ والے، وہ تو حرام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر بھئی اس لیے حرمت والا حکم، اس کی بو ایسی ہے، یعنی نہیں بو بھی علت نہیں بن سکتی حرمت کی، کہ ایک اور شے ہے اس کی بو بھی اسی طرح ہے، وہ تو حرام نہیں ہے۔ پھر سیلان کرتی ہے، جب زمین پر گر جائے تو سیلان کرتی ہے، اس میں سیلان ہے، یعنی سیلان تو مشروبات میں ہے، وہ تو حرام نہیں ہے۔ اسی طرح تجربہ کرتا ہے، ایک ایک وصف کو، آسان کام تو نہیں ہے، تو آخر میں فرض کرو آخر میں اسکار، بھئی حرمت والا حکم خمر کو اس لیے ہے کہ یہ نشہ آور ہے۔ اب نشہ آور ہونا یہ حرمت کی علت بن سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ پڑھیں انہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ہے تو انسان ممتاز ہے دوسری چیزوں سے، حیوانات سے، وہ عقل سے، تو جو عقل کے دشمن ہو وہ شاید مضر ہے، اچھی نہیں ہے، تو وہ پھر مسکر علت نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے دوسری چیزوں میں، تو جو چیزیں مسکر ہیں حرمت والا حکم آتا ہے۔ اب حرمت والا حکم یہ آیا، اصل میں تھا حکم، علت مجتہد نے ڈھونڈی اور فروع میں دیکھا تو وہ علت پائی گئی ہے، تو حکم
اب یہ تساوی ہو گئی کہ پہلے حکم خمر تک تھا، اب حکم اور چیزوں تک بھی، فروع تک بھی پہنچا، اور یہی قیاس ہوتا ہے، اسی کو تعدیہ کہتے ہیں۔ قیاس ہے ہی تعدیہ کے لیے کہ حکم کو اصل سے فروع کی طرف تعدیہ کرنا۔ تو یہ استقراء ہوا اور تمثیل ہوئی، اور وہ شامل ہے قیاس کو اور استقراء کو اور تمثیل کو۔ وقد یقالو، وقد یقال یستلزم لذاته قولا آخر فیختص بالقیاس۔ فیختص بالقیاس، یہ اور تعریف ہے وقد یقالو، یعنی فن ہے نا، فن منطق، فن اصول فقہ اور علم کلام، اور ان کی تعریفوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں استلزام کا لفظ بولا، وہ کہیں گے قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاته، یستلزم لذاته قولا آخر۔ بھئی یہ قول ہوتا ہے مؤلف جس کے ذات کو ایک اور تیسرا قول لازم ہوتا ہے، جب وہ قول آ جائیں اور مان لیے جائیں تو تیسرا قول خواہ ماننا پڑتا ہے۔ یہ استلزام ہے۔ استلزام اور میں مطلب قول آخر ان کو لازم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس طرح بھی نتیجہ جو آتا ہے، نتیجہ کیسے آتا ہے؟ نتیجہ استراراً آتا ہے، نتیجہ تولیداً آتا ہے، نتیجہ کیسے آتا ہے؟ یہ علم کلام میں پھر یہ مسائل ہیں۔ تو یہاں تم یہ سمجھ، جو یہ تعریف جو پہلی آئی وہ بھی تعریف ہے اور یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ قول ہیں دو جن کی ذات کو لذاتی ہی، لذاتی کا معنی ہے کہ قول آخر کی ان دو قولوں کی ذات علت ہے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لذاتی کا معنی بغیر کسی واسطے کے، اور واسطہ اگر ہو تو کوئی قول اجنبی درمیان میں آ جائے تو وہ اس کو دلیل نہیں کہیں گے، وہ دلیل پھر قیاس مرکب۔ تو دلیل میں جو قیدیں لگاتے ہیں اسی پر انطباق دیتے ہیں۔ اور گاہی کہا جاتا ہے قولان، دو قول ہیں، یستلزمو کہ مستلزم ہیں لذاتی ہی، لذاتی کا معنی بلا واسطہ، قول آخر کو بس۔ اب فرق بیان کرتا ہے، پہلے تو دلیل کی معیج بھائی قیاس کو بھی شامل ہے، استقراء کو، تمثیل کو۔ اب کہتے ہیں اگر یہ تعریف کریں جیسے یہ تعریف استلزام والی کی گئی تو پھر یہ قیاس کے ساتھ خاص ہے، یعنی استقراء تمثیل کو شامل نہیں ہوگی، پس مختص ہوگی یہ تعریف ساتھ قیاس کے۔ چلیں جی۔ وَلَهُ خَمْسُ صُوَرٍ قَرِيبَةٍ الْأُولَى أَنْ يُعْلَمَ حُكْمٌ لِكُلِّ أَفْرَادِ شَيْءٍ ثُمَّ يُعْلَمُ ثُبُوتُهُ لِلْآخَرِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ ذَلِكَ الْحُكْمِ لِلْآخَرِ كَذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ۔ چلیں جی، اب یہ بیان کرتے ہیں بھئی دلیل کی تعریف تو آ گئی، بھئی دلیل دو قضیے ہوتی ہے، جس سے نظر صحیح کے ذریعے قول آخر تک توصل ہوتا ہے، یا دو قول ہیں تو وہ مستلزم ہوتے ہیں قول آخر کو، یہ تعریفیں جو آئیں۔ اس سے آگے وہ دو قول ہیں اور تیسرے قول نتیجہ آتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دلیل میں بس دو مقدمے آ گئے تو کوئی کہے اتفاقاً یہ تیسرا قول آ گیا، تو کہتے ہیں اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں اور اشکال ہیں، اور مدار جو ہے اس واسطے پر ہے جس کو وسط کہا ہے، حد اوسط کہتے ہیں۔
اور شکلیں پھر 4 بن جاتی ہیں، شکلیں 4۔ مدار اس وسط پر ہوتی ہے، وسط کے بدلنے سے شکل بدل جائے گی، اور یہ 4 شکلیں ہیں۔ یہ دلیل کو جو مترتب کرے گا وہ کسی نہ کسی شکل میں لائے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، قرآن مجید آیت، قرآن کی تلاوت کرو، کار ثواب ہے، لیکن جب کوئی مدعی دعوے دار ہوگا اور اپنے دعوے کو مدلل کرے گا آیت مبارکہ سے، تو پھر اس کو طرز استدلال میں آنا پڑے گا، صرف پڑھ دینے سے نہیں، اور اس کو پھر طرز استدلال، اس لیے ہماری کتاب میں طرز استدلال یہ ہے، وہ پھر طرز استدلال بیان کرتے ہیں، اس میں قیاس ذکر کرتے ہیں، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یا یہ قیاس استثنائی اتصالی ہے، اس کا یہ ملازمہ ہے، پوری بحث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ صرف صغرا آ گیا، کبرا آ گیا، حد اوسط مقرر ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرطیں ہیں۔ شرطیں قیاس سے خارج ہوں گی، لیکن قیاس کی صحت اس پر موقوف ہوگی۔ اگر کوئی شرط مفقود ہو گئی تو پھر قیاس نہیں رہے گا۔ اب سب سے پہلے شکل اول کو ذکر کیا ہے۔ یہ منطقی کتابوں میں آسان عبارتوں سے مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ محب اللہ بہاری صاحب جو کہ بہت بڑے معقولی تھے، بہت بڑے معقولی تھے، ان کے لیے تو آسان ہے، انہوں نے جو لکھی مسلم و ثبوت، ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لِأَمْرِ ماں کے لیے لکھی گئی۔ لِأَمْرِ ماں یہ ہے کہ کسی نے تانا ماریا تو ان کے لیے لکھی، تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل تو کی ہوگی۔ اب طالب علم کہتے ہیں کہ یہ نصاب مشکل ہے، یہ مشکلات میں طالب علم بیچاروں کو بس سوکھی آسان کتابیں ہونی چاہیے، یہ مشکل کتابیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ میں بیان کروں۔ میں مشکور ہوں جناب علامہ عمران شامی صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا، اور ہمارے عزیز مولانا انس صاحب مجھے موقع دیا، ورنہ میں مدرسے سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ میری طالب علم تو ادھر پھر چلے گئے، گھر چلے گئے ہوں گے، کوئی ہوگا تو ہوگا۔ طالب علم تو چاہتے ہیں بھائی استاد کہیں جائے، ہمارے لیے کچھ آسانی ہو۔ تب میں اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے تم آگاہ ہو گئے، اساتذہ تو اساتذہ ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے کچھ، کہ درس نظامی ایک نصاب وضع کیا گیا، یہ مشکل نصاب کیوں ہے؟ کیوں رکھا گیا مشکل کتابیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طالب علم مشکل کتاب کو استاد کی زیر نگرانی حل کر لے گا تو اس فن کی باقی کتابیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ یہ اس لیے ہے وہ خود مطالعہ کرے گا۔ اگر مشکلات کو حل نہیں کیا ہوا تو پھر مشکل ہوگی۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف دینی ہے مقصد ہے، بلکہ تمہاری تکلیفوں کو آسان کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم آخر دیکھو ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف اور کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو طالب علم ایک زمانہ، یہ تمہارا گویا ٹریننگ کا زمانہ ہے، ٹریننگ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کو، اس وقت کو نا تم غنیمت سمجھو، اور اس کو اس طرح کہ تمہاری اگلی مستقبل کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ اگر تم نے محنت کی تو بڑے استاد میرے مولانا طاہر محمد صاحب ہمیں فرماتے تھے سبقوں میں، اگر سبق یاد کرو گے آسمان کی سیر کرو گے، یہ فرمایا، سبق یاد کرو گے تو آسمان کی سیر کرو گے۔
تو تم سبق یاد کرو گے تو آسمان کی سیر کرو گے۔ اب پہلی دلیل اس کی شرطیں بیان کریں، وَلَهُ خَمْسُ صُوَرٍ، اور آگے فرمایا قریبتن، اس قیاس کی 5 صورتیں ہیں، 5 شکلیں ہیں۔ یہاں شکلوں سے وہ شکلیں مراد نہیں ہیں، تم شکلیں وہ اصطلاحی شکلیں، وہ 4 ہیں۔ یہاں صورتیں ہیں جس میں وہ بھی آ جاتی ہیں تو 2 اور بھی، ایک دم چوتھی شکل کو نہیں لیتے، یہ مشکل ہوتی ہے، نہ اس کی شرطیں بیان کرتے ہیں نہ اس کو ذکر میں لے آتے ہیں، وہ مشکل ہوتی ہے، اس سے نتیجہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ تو 3 شکلیں ذکر کریں گے، شکل اول، ثانی، ثالث، اور 2 ہیں قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی پھر 2 قسم ہو جاتے ہیں، ایک ہے کہ پہلا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو قیاس استثنائی اتصالی، اور اگر پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے، قضیہ شرطیہ منفصلہ، تو یہ قیاس استثنائی انفصالی۔ یہ آسان ہوتے ہیں تو چوتھی شکل مشکل ہوتی ہے، لہذا یہ 5 ہو گئے۔ 3 شکلیں وہ قیاس اقترانی حملی میں، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی حملی میں 3 وہ، اور یہ قیاس استثنائی کی 2، 3 2 5 ہو گئے۔ تو یہ قریب کہا اس لیے کہ چوتھی شکل بعید ہے، وہ مشکل ہوتی ہے۔ اور قیاس، ایک قیاس ہوتا ہے اقترانی شرطی، اقترانی شرطی پھر وہ بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا صغرا آئے گا، ہے قیاس اقترانی شرطی، تو شرطیہ جو ہوتا ہے وہ مقدم تے تالی سے مرکب ہوتا ہے، وہ واقع میں 2 قضیے ہوتے ہیں، تو وہ 2 قضیے مقدم میں ہوں گے، 2 قضیے اگرچہ بالفعل نہیں بالقوا تو کبرے میں آئیں گے، یہ قیاس بھی لمبا ہو جاتا ہے، اس کی حد اوسط نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس کو بھی ترک کر دیا۔ تو کہتا ہے اس کی میں شرطیں بیان کرنے لگا ہوں جو دلیل کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دعوے دار بس اس نے کہا یہ دلیل ہے، اتنا کہہ دینے سے نہیں ہے، دلیل دے گا 2 قول، انہی میں سے اشکال 3 شکلیں، شکل اول، شکل ثانی، رابع، اور پھر ان کی شرطیں بھی پائی جائیں، موانع اٹھ جائیں، قیاس ہے سر آنکھوں پر تسلیم کیا جائے گا۔ آج کل تنازع وہ زیادہ ہیں کہ اس نے کہا شغب، شغب، یہ شغب کا لفظ بولا پیچھے، بھئی قیاس اور اجماع میں شغب زیادہ تھا اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا، اگرچہ یہ بھی مسئلے اس طرح علم کلام کے تھے، شغب زیادہ تھا، نہ اختلاف کا لفظ بولا نہ کوئی شغب کہا اس نے، تو ان کے لفظ بھی معانی دیتے ہیں، چاہیے تو نہیں، بلا دلیل ایسے بس وہ رولا ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں رولا ڈال دیا، بس دوسرا کہے بھئی کوئی بات تو ہو رہی، خاموش تھا وہ بھی نہیں رہا، تاکہ حق جو ہے نا اس کو چھپا لیا جائے، اس قسم میں نہیں، حق کے تابع ہونا چاہیے، جب دلیل آ جائے تو سر تسلیم کر لیا جائے۔ میرے بڑے استاد فرماتے تھے بھائی ہم محققین ہیں، ہم دلیل کے تابع ہیں، بھلا دلیل لائیں ہم دلیل کو دیکھیں گے، تو ہمیں یہ کرتے تھے بھائی دلیل کی اتباع کرنی چاہیے، دلیل، لیکن دلیل کو سمجھو کہ دلیل دینا اور اس تک پہنچنا کتنا ہے، اس طرح تو کوئی مسئلہ بھی وہ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، تو دلیل یہ کہا کہ اس کے لیے شرائط ہیں۔ اب تمہیدی طور شرطیں بیان کریں گے، پہلے کبرے سے شروع کریں گے، شکل اول ہوگی،
کبرے سے شروع کریں گے. صغرا کبرا انہیں منطقی اصطلاحات ہیں، تو منطقی اصطلاحات کبرے سے شروع کریں گے. جو نتیجہ جب نکالا جاتا ہے تو یہ حد اکبر سے حد اصغر کی طرف جاتا ہے، اور نتیجہ جو ہوتا ہے حد اصغر تے اکبر کا مجموعہ ہوتا ہے. نتیجے کا موضوع صغرے کا موضوع ہوتا ہے، یعنی حد اصغر، اور نتیجے کا محمول وہ حد اکبر ہوتی ہے. حد اصغر حد اکبر سے مرکب ہوتا ہے. حد اوسط تو گر گئی ہے. 3 حدود ہوتی ہیں، حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر. حد اوسط مقرر ہوتی ہے، وہ گر گئی، باقی جو بچی وہ نتیجے میں آ گئی، وہ حد اصغر تے اکبر ہے. تو حد اکبر اصغر کی طرف منتقل ہوتی ہے. تو اس سے شروع کرے گا، اس کو سمجھنا ہے. الاولا یعنی پہلی صورت، اولا صورت، اولا پہلی صورت. ان یعلم حکم، اے حکم یہ محمول ہوگا. جب کہے حکمن تو یہ پھر عام ہوگا. حکم کبھی ایجابی ہوتا ہے، کبھی سلبی ہوتا ہے. یہاں حکم ایجابی سلبی دونوں کو شامل. آگے کہا لکل افراد شیئن، لکل افراد شیئن، ظاہر ہے کہ افراد جس شے کے ہوں وہ شے کلی ہوگی. وہ شے کیا ہوگی؟ کلی ہوگی. اور اس وقت وہ شے افراد شے کے کہ اس کا حکم جانا جائے ایجاباً او سلباً، ایجاباً او سلباً. یہ بتایا کہ قضیہ کلیہ، قضیہ کلیہ، اور موضوع حد اوسط، موضوع حد اوسط، اور محمول حد اکبر. تے قضیہ کلیہ، کلیہ تے ہے یہ کبرا، تو کلیت کبرا آگے موجبہ ہو یا سالبہ، ایجاباً اور سلباً. تو شکل اول کی یہ کلیت کبرا یہ شرط ہے، یہ اس کے اندر آ گئی. کلیت کبرا والی شرط یہاں آ گئی. اب آگے ثم یعلم ثبوتہ للآخر، یہ ثم دوسری شرط بیان کرنے لگا ہے. یعنی یہ حد اوسط اے ثم یعلم ثبوتہ، اے ثبوتہ جو ضمیر ہے یہ اوسط کی طرف راجع ہے، یعنی حد اوسط کا ثبوت. للآخر، آخر کے لیے یہ صغرا ہے اور حد اصغر ہے. صغرے میں ثبوت ہوگا. تو یہ بتا گیا بھائی شکل اول میں ایجاب صغرا شرط ہے، ثبوتہ للآخر، یعنی ثبوت حد الاوسط للاصغر، ثبوت ایجاب ہے. تو یہ سالبہ نہیں آئے گا. تو 2 شرطیں شکل اول کے آ گئیں، ایجاب صغرا تے کلیت کبرا. جب صغرے کی شرط لگائی کہ موجبہ ہو، سالبہ نکل گیا. تو موجبے 2 ہیں، ایک موجبہ کلیہ، دوسرا موجبہ جزیہ. تو 2 ضربیں ایک ایک کے ساتھ ملیں. ادھر کبرا ہوگا کلیہ، کلیت کبرا یہاں کم کے اعتبار سے کلیت ہے، کیف کے اعتبار سے ایجاب صغرا ہے. تو کلیت میں 2 آ گئے، موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ. لہذا کلیہ بھی 2 ہیں تے موجبے بھی 2 ہیں، 2 دونے 4. تو یہ 4 ضربیں نکلیں گی، اور باقی جو سالبی والی صورت میں ہیں تو وہ نتیجہ نہیں دیں گی. یہ آ گئی شکل اول کی. جیسے العالم متغیر، کل متغیر حادث، اس صغرے کبرے سے شروع کرنا ہے. تو اس میں کل متغیر حادث ان یعلم حکم کل افراد شیئن، اے
حد اوسط جو متغیر ہے، یہ شے ہے، اس کے افراد ہیں، اس کے افراد ہیں، متغیر کے افراد ہیں، اور اس کے لیے حادث کا حکم ہو رہا ہے لکل فردن. کل فردن معنی ہے کہ کل داخل کرو تو موجبہ کلیہ بناؤ. کل متغیر حادث، العالم متغیر، کل متغیر حادث. پہلے صغرے میں ہم نے عالم کو متغیر کا فرد بنایا. یہ انہی میں تنینا جو بھائی ترجمہ کرو، یہ کتابیں ترجمے نہ نہیں ہیں، یہ سمجھنے نہ کتابیں ہیں، یہ واسطے ٹائم بھی لگ دے. ہاں ٹائم بھی لگے گا. یہ میں اندراج سمجھانے لگا ہوں. اندراج آگے آ رہا ہے ایک سوال، اس میں وہ کہے گا لا اندراجا، اندراج نہیں ہے. اندراج شرط ہے. اندراج کا مطلب یہ ہے کہ جو صغرے میں حد اصغر ہے تو کبرے میں حد اوسط ہے، شکل اول میں موضوع، یہ حد اصغر کبرے میں حد اوسط کے اندر داخل ہو جائے، یہ اندراج ہے، اس کا فرد بن جائے. پھر ہم نے فرد بنایا کہ کہا العالم متغیر، العالم موضوع، متغیر محمول، اور محمول ہمیشہ وصفیں کلی ہوتی ہیں، اور جو موضوع ہوتا ہے ذات ہوتی ہے، تو ذات ہمیشہ موضوع اپنے محمول کا فرد ہوتا ہے. لہذا عالم کو ہم نے متغیر کا ایک فرد ثابت کر دیا کہ العالم متغیر. اب آگے کبرے میں کل متغیر حادث. اب کل متغیر، کل داخل ہے احاطہ افراد کا، اس میں عالم متغیر کے اندر داخل ہو گیا. اب جو حادث کا ثبوت آیا کبرے میں کہ حادث کا ثبوت ہے ہر اس متغیر کے ہر فرد کے لیے، حادث کا ثبوت ہے متغیر کے ہر فرد کے لیے. وہ منطقی معنی اور طرح کا ہوتا ہے. منطقی معنی ہوتا ہے بھئی حادث کا ثبوت ہے ہر اس فرد کے لیے جس کے لیے متغیر کا ثبوت بالفعل ہے. اور اس لیے شکل اول میں بعض یہ بھی کہتے ہیں بھئی ایجاب صغرا تے فعلیت، فعلیت بول سینا کا مذہب تو فعلیت نکالتا ہے کہ صغرے کے اندر جو محمول کا ثبوت کر رہے ہیں یہ ثبوت بالامکان نہ ہو، بالفعل. العالم متغیر کہ متغیر کا ثبوت عالم کے لیے بالفعل ہے، اور پھر حادث کا ثبوت متغیر کے ہر فرد کے لیے ہے. تو صغرے میں ہم عالم کو متغیر کا فرد بنا چکے ہیں، لہذا متغیر جو حد اوسط ہے کبرے کے اندر تو یہ عالم متغیر کے ضمن میں داخل ہو گیا. اب جو حادث کا ثبوت متغیر کے ہر فرد کے لیے ہے تو عالم کے لیے بھی بالیقین ہو جائے گا، کیونکہ اگر کلیت کبرا نہ ہو، جزیت ہو، تو حادث کا ثبوت متغیر کے بعض فردوں کے لیے ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ بعض فرد عالم کے علاوہ کوئی اور افراد ہوں تو عالم کے لیے ثبوت یقینی نہیں ہوگا. اس لیے کلیت کبرا شرط لگائی، اور اندراج تب ہی ہوگا، اور اندراج تب ہوگا تو صغرا موجبہ ہوگا اور کبرا کلیہ ہوگا. اولا یعنی اولا صیغہ صفت کا ہے، اس کا موصوف ہے صورت اولا. صورت اولا یہ ہے کہ جانا جائے حکم واسطے ہر افراد شے کے، افراد شے کے، شے حد اوسط ہے. ایک کبرے کو شروع کی تھا، شے سے مراد ہے حد اوسط جو موضوع ہے کبرے میں. ایجاباً او سلباً، حکم چونکہ حکم عام ہوتا ہے اس لیے کہ ایجاباً او ایجابی ہو یا سلبی، لہذا کبرا کلیہ آگے موجبہ بھی آ سکتا ہے، سالبہ بھی آ سکتا ہے. پھر جانا جائے ثبوت اس کا، یعنی ثبوت اوسط کا، ثبوت اوسط کا واسطے دوسرے کے کلن او بعضن. یہ بتا گیا بھئی یہ شرط ایجاب صغرا یہ شرط ہے اور کم کے اعتبار سے تعمیم ہے.
کلیہ ہو کہ جزیہ ہو، اور جیسے کبرے میں کم کے اعتبار سے وہ شرط ہے کہ کلیہ ہو، باقی رہ گیا کیف ایجاب سلب، اس میں تعمیم کر دی، مجبہ ہو کہ سالبہ ہو، کلن او بعضن۔ بس جب یہ آ جائیں گی شرطیں صغرا اور کبرا تو اب نتیجہ فرماتے ہیں پس لازم ہے گا ثبوت اس حکم کا واسطے دوسرے کے، کلن او بعضن۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ صغرا کبرا دونوں کلیہ ہوں تو نتیجہ کلیہ آئے گا، اگر صغرے کبرے میں دو میں سے کوئی ایک جزیہ ہو تو نتیجہ جزیے کے تابع آئے گا، پھر ان دو میں سے اگر کوئی سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا۔ تو میر سید شریف ایک بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے نا اس طرح اخص ارذل کے تابع ہے جیسے لوگ اخص ارذل کے تابع ہو گئے ہیں، اخص و دوسرے معنی میں، تو یعنی سلب جو ہے نا یہ ایجاب سے اخص ہے، تو جزیت کلیت سے اخص ہے۔ کاش مل ونجے تو بھئی یہ اچھا ہے، چلی گئی ہے تو یہ ذرا اخص ہے، تو اور کیا ہے، یعنی کلیت یہ اچھی ہے تو جزیت تھوڑا کم ہے افراد میں، تو اس کو کہتے ہیں نتیجہ اخص ارذل کے تابع آتا ہے۔ تو نتیجے میں مقدمات کو دیکھو، اگر دونوں موجبہ ہیں تو نتیجہ موجبہ، اگر ان دو میں سے کوئی ایک سالبہ ہے تو نتیجہ سالبہ آئے گا، اور اگر ان دو میں سے کوئی ایک جزیہ ہے تو نتیجہ جزیہ آئے گا۔ پس لازم آئے گا ثبوت اس حکم کا واسطے دوسرے کے، دوسرے سے مراد ہے حد اصغر، اور کلن او بعضن۔ تو فرماتے ہیں پس نتیجہ نکالا، پس ضروری ہے ایجاب صغرا سے اور کلیت کبرا سے، یہ بھی ثابت کیا بھائی ایجاب صغرا اور کلیت کبرا یہ ضروری ہے، تو لابدہ لفظ شرط کے ہوتے ہیں۔ چلو جی، وما فی التحریر الا فی مساواتی طرفی الکبریٰ فلیس بشین لأنہ لیس لذاتہ۔ ہاں، اب ایک کتاب تحریر ابن حمام کی، اس میں آپ کی ایک عبارت ہے تو اس کا رد فرماتے ہیں لیسا بشیء۔ انہوں نے فرمایا شکل اول کی شرطیں ایجاب صغرا کلیت کبرا ایک، اور دوسرا ہے کہ صغرا سالبہ آ سکتا ہے، صغرا سالبہ آ سکتا ہے کہ صرف اس میں یہ ہے کہ دو طرف کبرے میں ان میں مساوات ہو، ان میں مساوات ہو، تو صغرا سالبہ آ سکے گا کہ مساوی کی ایک مساوی کی سلب ہو تو دوسرے کی بھی اس سے ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سالبہ شکل اول میں ایجاب صغرا بھی نتیجہ آتا ہے کلیت کبرا، لیکن سالبہ بھی صغرا سالبہ آ جائے تو کبرا کلیہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ طرفین اس کے مساوی ہوں تو پھر نتیجہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وما فی التحریر الا فی صورت مساوات طرفی الکبریٰ لیس بشیء، یہ شرط لگانا لیسا بشیء ہے، کچھ نہیں ہے، جانا جی۔ اور وہ جو بھی تحریر کی ہے الا، یہ پچھلی عبارت کے ساتھ ملایا، لا بد من ایجاب صغرا و کلیت کبرا الا، اس سے استثناء کیا، ایجاب صغرا اور کلیت کبرا شرط ہے مگر اس وقت جب کبرے کے دو طرفیں مساوی ہوں، جیسے اس کی مثال حاشیوں میں لکھی ہوگی، بعض الحمار لیس بناطق وکل ناطق انسان، اور کل ناطق انسان کبرا ہے، ناطق اور انسان میں مساوات ہے، لہذا صغرا
سالبہ جزیہ آ سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں لیسا بے شے، یہ کچھ نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِهِ، یعنی پیچھے قیاس کی تعریف ہی ہے بھائی استلزام ہو قول آخر کو مستلزم ہو، دو قول تو قول لذات ہی مستلزم ہو، ان میں واسطہ نہ ہو، یہاں واسطہ لازم آئے گا۔ وہ واسطہ کیا ہوگا کہ بھائی واسطہ بھائی دو طرفیں مساوی ہوں، یہ واسطہ ہے، دو طرفیں مساوی، یہ واسطہ بن جائے گا درمیان میں، کیونکہ اگر دو طرفیں مساوی نہ ہوئیں تو پھر تو نتیجہ نہیں آئے گا، سالبہ صغرا سالبہ تو نتیجہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ نہیں ہے لذات ہی۔ چلو جی، وَأُورِدَ آ لَيْسَ بَا وَكُلُّ مَا لَيْسَ بَا جَا۔ اب ہر بات علماء جو ہے نا یہ ذکر جو کرتے کتاب لکھتے ہیں تو ان کو شبہ ہوتا ہے یا ان کو وہم ہوتا ہے، بھئی ہو سکتا ہے اس جگہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو ذکر کر کے پھر جواب دیتے، بھئی یہ شرط لگائی تو اس پر سوال ہوا، بھئی ہم ایک قیاس تمہیں دکھاتے ہیں صغرا سالبہ ہے لیکن نتیجہ ٹھیک ہے، نتیجہ دیتا ہے، اے جیسے آ لیس با، تخفیف کے لیے آ لیس با، آ لیس با وکل ما لیس با جا، ٹھیک ہے نا؟ تو نتیجہ کیا آیا؟ آ جا، تو دیکھو نتیجہ مطلب ہے قیاس مرکب ہے ایک سالبے سے سالبہ صغرا، تو دوسرا ہے کبرا، وہ سالبۃ الموضوع ہے، سالبۃ الموضوع ہے لیکن ہے موجبہ، تو ایجاب صغرا منتفی ہے، آ لیس با یہ سالبہ ہے تو ایجاب صغرا منتفی ہے، باوجود اس کے نتیجہ آ رہا ہے، یہ سوال ہو گیا، آ لیس با وکل ما لیس با جا، تو آ جا نتیجہ ہے آ جا۔ جا۔ چلو جی، اور وارد کیا گیا قول ہمارا آ لیس با وکل ما لیس با، یہ وصف عنوانی میں کل ما میں سمجھو کہ ایک کل کم کے اعتبار سے سور ہے موجب کلیے کا، تو ما افراد ہیں، تو لیس با یہ وصف عنوانی ہے، کل ما لیس با جا، یعنی جا کا ثبوت ہے ہر اس فرد کے لیے جس کے لیے لیس با کا ثبوت ہے، لیس با کا ثبوت ہے۔ والجواب ان السلب من حيث هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لا يخلو عن ملاحظة ثبوت، فإن لاحظته في الصغرى فلا سلب بل ایجاب سلب وإلا فلا اندراج۔ ہاں، تو با کی سلب ہے آ سے، تو جب با کی سلب ہے آ سے تو آ جو ہے با کی سلب ہو گئی تو لیس با کا فرد بن گئی، آ با مسلوب ہو گئی، تو اس طرح ہو گیا، تو کل ما لیس با، تو آ بھی تو لیس با کہ یہ وصف عنوانی ہے تو آ اس میں داخل اندراج ہو گیا، جا کا پھر ثبوت ہے ہر اس فرد کے لیے جس کے لیے لیس با کا ثبوت ہے، تو صغرا میں آ بھی لیس با ہے، لہذا جا کا ثبوت آ کے لیے ہو جائے گا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آ لیس با، تو کل ما لیس با جا جو ہوتی ہے عقد وضع، عقد وضع نہیں بدلتی، عقد وضع نہیں بدلتی، عقد حمل بدلتی ہے، تو
ہم پوچھتے ہیں کل ما لیس با، یہ عقد وضع ہے، یعنی موضوع کی ذات کو لیس باس کی وصف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وصف عنوانی کہتے ہیں جس سے موضوع کے افراد کو تعبیر کیا جائے۔ اب لیس با، تو اس میں ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ لیس با یہ معدولۃ المحمول ہے یا سالبہ ہے؟ اس کا مقصد تو سالبہ ہے نا۔ اگر وہ معدولۃ المحمول تو پھر یہ سالبہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی سالبہ ہے تو نتیجہ آ رہا ہے، اشتراط پر اعتراض کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے لیس با، تو لیس با لیس با، تو لیس با پھر محمول بن جائے گا، لیسا جو ہے با کی جز بن جائے گا، جیسے معدولہ میں حرف سلب ایک طرف کی جز بن گئی، اس کو کہتے ہیں معدولۃ المحمول۔ تو پھر تو یہ سالبہ ہی نہیں ہے، یہ موجبہ ہے۔ اب اگر نتیجہ جا آئے تو شرطیں پائی گئیں، ایجاب صغریٰ، کلیت کبریٰ۔ اور اگر یہ ہے سالبہ، یہ سالبہ ہے، تو کلو ما لیس با جا، یہ سالبہ نہیں ہے، یہ موجبہ ہے۔ موجبہ وجود موضوع کو چاہتا ہے، لیس با وصف عنوانی ہے، جا کا ثبوت ہے ہر اس فرد کے لیے جس کے لیے لیس با کا ثبوت ہے، لیس با اس کے وصف عنوانی ہے۔ لیس با تو یہ اب دوسرا احتمال ہو گیا بھئی یہ سالبہ ہے، یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے، تو سالبت وجود موضوع کو نہیں چاہتا، تو موجود ہو با کی سلب کر سکتے ہیں، تو سرے سے موجود نہ ہو پھر بھی سلب کر سکتے ہیں۔ سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، جیسے زید پیدا ہی نہیں ہوا تو کوئی کہے زید لیس بقائم، ٹھیک ہے، یا زید موجود ہے لیکن قیام کی سلب ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب موجبہ کر کے لائیں گے تو وہ ہم کہیں گے زید قائم۔ اب زید کا ثبوت ضروری ہے کہ ثبوت شے شے فرع ہوتا ہے، ثبوت مثبت لا کی۔ قیام کا ثبوت تب ہوگا پہلے خود زید تو موجود ہو۔ تو لیس با یہ معدولۃ المحمول ہو تو پھر سالبہ نہیں ہے۔ اگر سالبہ ہو تو پھر محتمل ہو جائے گا، اس میں احتمال آ گیا۔ احتمال، جب احتمال آ گیا تو پھر اندراج نہیں ہوگا۔ اندراج تب ہوتا ہے قطعی کہ کوئی اور احتمال نہ ہو، کوئی اور احتمال نہ ہو۔ اگر ہم بڑھیں لیسا با کا ثبوت ہے کے لیے، پھر اندراج ہے، کیوں جو اندراج لیسا با کلو ما لیسا با وصف میں لیسا با ہے، کے لیے لیسا با کا ثبوت ہے، تو ہر وہ فرد جس کے لیے لیسا با کا ثبوت ہے اس کے لیے جا کا ثبوت ہے، تو جا کا ثبوت لیسا با کے واسطے سے کے لیے ہو گیا، اس کے اندر قطعاً یقیناً داخل ہے۔ اور اگر یہ حرف سلب ہو لیسا با تو پھر با کی سلب ہے سے، با کی سلب ہے نہ کہ لیسا با کا ثبوت ہے۔ تو جب با کی سلب ہے سے تو سرے سے جمع ہی نہیں، پھر بھی کہہ سکتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ اندراج یقینی نہیں ہے، یہ اس میں جب اندراج یقینی نہ ہو تو نتیجہ نہیں آئے گا۔ تو ایک صورت میں نتیجہ آ رہا ہے اور دوسری صورت میں کہتا ہے سالبہ بنائے تو اندراج نہیں ہے، موجبہ بنائے تو اندراج ہے، پھر سالبہ نہیں رہتا، ایجاب صغریٰ شرط پائی گئی۔ چلو جی۔ اور جواب کہ بے شک سالب من حیث ہوا وہ رفع محض ہے، اور عقد وضع کبریٰ میں نہیں ہے خالی نہیں خالی ملاحظہ ثبوت سے، بس اگر لحاظ یہ نہیں خالی ملاحظہ ثبوت سے، یعنی جو عقد وضع میں ہے نا،
عقد وضع میں جو سلب آ جائے، یہ سلب عقد وضع میں یعنی سلب ثبوت ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی سلب محض ہے، سلب محض نہیں ہے، یہ سلب ثبوت ہے، وصف عنوانی ہے۔ عقد وضع میں افراد کی کو جس وصف سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو پھر معمول کا ثبوت کرتے ہیں یا اسے سلب کرتے ہیں، عقد وضع میں ثبوت ہی ثبوت ہوتا ہے۔ اب لیسا با ہوگا تو لیسا با کا ثبوت کہیں گے، لہذا اس میں سلب نہیں، یہ ثبوت ہی ہے۔ اور ملاحظہ ثبوت اس کا صغرا میں پس نہیں ہے سلب بلکہ ایجاب سلب ہے۔ آپ کیونکہ ملاحظہ ثبوت کا سالب صغرے میں، جب ہم سالب صغرے میں صغرا سالبہ ملاحظہ ثبوت کا کریں تو پھر یہ ہوگا آ لیسا با، لیسا با کا ثبوت ہے آ کے لیے، سلب محض نہیں ہے پھر، تو اس پس نہیں سلب بلکہ ایجاب سلب ہے۔ ایجاب سلب کا میں یہ سلب ہی نہیں ہے، ایجاب سلب ہے، یعنی معدولہ ہے، حرف سلب محمول کی جز ہے، اور لیسا با کا ثبوت ہو رہا ہے آ کے لیے، یہ ایجاب سلب۔ اور اگر ملاحظہ ثبوت نہ ہو تو وَإِلَّا اگر ملاحظہ ثبوت نہ ہو صغرا میں، سلب محض کر لیں میں اسے، حرف سلب جو نسبت کے اوپر آتا ہے، اس طرح آ لیسا ہوا با، اس کی تعبیر اس طرح ہے، آ لیسا ہوا، یہ ہوا رابطہ ہے، یہ دال رابطہ ہے، جب لیسا رابطے کے اوپر آئے گا تو پھر سالبہ ہی آئے، تو پہلی صورت میں بنے گا آ ہوا لیسا با، ہوا لیسا با تو لیسا با کا ثبوت۔ اس وقت پس نہیں اندراج، اس وقت اندراج نہیں ہے، بس تھیں کھڑو سے کافی نہیں، بس کافی ہے، اتنا کافی ہے، اللہ برکت دے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا والشفاء من کل داء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔